پرنام گھاٹ کے اسٹیشن کی عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ سی تھی۔ وہاں چاروں سو ویرانی اور خاموشی کا راج تھا۔ آس پاس کوئی ذی نفس حتیٰ کہ عملے کا کوئی آدمی بھی تک نظر نہیں آتا تھا جس سے میں پوچھ سکتا کہ رتلام جانے والی دوسری گاڑی کس وقت آنے والی ہے۔ بھارت اور میں ایک سمٹ کے سال خوردہ سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی۔ میں سکڑا سمٹا بیٹھا ہوا تھا۔ ہر سو ہو کا عالم طاری تھا۔ یہاں سے گزرتی ہوئی واحد فولادی پٹری چاند کی روشنی میں دور تک چمک رہی تھی۔ مجھے نیند ستانے لگی اور پھر میں خود ہی یہ اندازہ کر کے وہاں بینچ پر ہی لیٹ گیا کہ ٹرین نے آنا ہوگا تو اب صبح ہی آئے گی۔ بینچ پر لیٹ کر ذرا کمر سیدھی ہوتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ شور شرابے سے میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر ٹرین کھڑی تھی، وہ رتلام جانے والی تھی۔ میں لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ذرا دیر بعد ٹرین نے اداس سی وسل دی اور رینگنے لگی۔ شام گئے۔ ٹرین رتلام کے پلیٹ فارم پر رکی۔ میں اتر گیا۔ رتلام ریلوے اسٹیشن کی عمارت نسبتاً بہتر تھی۔ پلیٹ فارم بھی خاصا بڑا تھا۔ چہل پہل بھی خوب نظر آ رہی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بڑودہ تک ریلوے لائن کا راستہ سیلاب کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے۔ البتہ مسافر بسیں جاتی ہیں۔ میں بھی ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلا۔ رتلام اچھا خاصا بڑا شہر تھا، مگر بہرحال اس کا شمار ممبئی کے پسماندہ شہروں میں ہوتا تھا۔ لاری اڈے تک جانے کے لیے میں ایک 4 سیٹر پر بیٹھ گیا اور 5 روپے میں لاری اڈے پر اتر گیا۔ یہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ کوئی بھی لاری بڑودہ تک نہیں جا رہی۔ سیلاب نے ریلوے لائنوں کے علاوہ سڑک کے راستوں کو بھی متاثر کیا تھا۔ اب تو میں بڑا پریشان ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مقامی لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بڑودہ تک جانے والے راستے خاصے طویل مدت تک بند رہیں گے۔ آخر کوئی نعم البدل راستہ تو ہوگا، لوگ پھر کیسے آتے جاتے ہوں گے؟ میرے اس سوال پر ایک نے بتایا کہ مجھے احمد آباد جانے والی لاری میں بیٹھ جانا چاہیے، وہاں سے بڑودہ قدرے قریب پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے بڑودہ تک جانے کے لیے کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ چنانچہ میں احمد آباد جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ بھارت اور پاکستان کا لیونگ سٹائل، یہاں کے رہن سہن اور ٹرانسپورٹ وغیرہ ایک ہی سا ہے، البتہ غربت یہاں زیادہ نظر آتی ہے۔ عصمت فروشی کے اڈے بھی تھے اور خفیہ پرائیویٹ طور پر بعض گھروں میں یہ مکروہ کاروبار بھی چلتا رہتا تھا۔ بھارت اور مجھے ان لغویات سے کیا لینا دینا تھا؟ بس میں مجھے بڑی مشکل سے چند مسافروں کے بیچ پھنس کر جگہ ملی تھی۔ یہ بس بھی سست رفتاری سے رواں دواں تھی۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، مرطوب ہوائیں بھی زور پکڑ رہی تھی۔ مسافروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بس اگر اسی رفتار سے چلتی رہی تو رات کے 3 بجے احمد آباد پہنچنا متوقع تھا۔ ابھی رات کا 1 بجا تھا۔ مسافر بس سڑک پر درمیانی رفتار سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں طرف گھنے جنگلات کا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد دائیں جانب ایک چٹیل میدانی علاقہ شروع ہو گیا۔ اچانک بس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے اور پھر اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ شاید کوئی خرابی واقع ہو گئی تھی۔ بس رک چکی تھی۔ بس ڈرائیور کے علاوہ ایک منشی اور کنڈکٹر بھی تھا۔ وہ بس کے نیچے سیٹ بچھا کر خرابی درست کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تمام مسافر باہر اتر آئے اور پیشاب وغیرہ کرنے لگے۔ میں بھی نیچے اتر آیا۔ کنڈکٹر اور منشی کے نیچے خرابی درست کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ڈرائیور انہیں ٹول سپلائی کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک جگہ کھڑے ہو کر سگریٹ سلگائی اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، بھائی صاحب خرابی کتنی دیر میں درست ہو جائے گی؟ 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا۔ وہ لاپرواہ انداز میں اپنے منہ سے دھواں اگلتے ہوئے بولا اور ایک طرف ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے وقت کا اندازہ لگایا اور سوچا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہی ہے، گویا اب یہ بس پو پھٹنے تک ہی احمد آباد پہنچ پائے گی۔ یوں مجھے کہیں رات گزارنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نیند تو میں نے دن میں ہی پوری کر لی تھی۔ باہر تو ڈرائیور کے کہنے کے برعکس خرابی درست کرنے میں پورے 2 گھنٹے صرف ہو گئے۔ منشی اور کنڈکٹر سامان سمیٹ کر بس کے نیچے سے نکلے تو ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالی اور 2-3 بار ہارن بجایا تاکہ نیچے اترے ہوئے مسافر سوار ہو جائیں۔ بس روانہ ہوئی۔ ابھی وہ ذرا دور ہی گئی تھی کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھری، ساتھ ہی سماعت میں دھماکے ہوئے، مسافروں میں چیخ و پکار مچ گئی اور شیشے کریچیوں کی سی آواز بکھیرتے ٹوٹ گئے۔ میں ایک طرف کو جھک گیا۔ ڈرائیور نے فوراً بریک لگا دی کہ کہیں بس ہی نہ الٹ جائے۔ کئی مسافروں نے خوفزدہ ہو کر ڈاکو لٹیرے آ گئے چلانا شروع کر دیا۔ چند ایک کے منہ سے میں نے ڈاکو دلیر سنگھ کا نام بھی سنا۔ باہر طور بس رکتے ہی کئی ڈھاٹے پوش مسلح ڈاکو گھوڑے پر سوار تھے۔ ہماری بس کو گھیر لیا اور پھر سارے مسافروں کو نیچے اتار دیا۔ ان میں ایک لمبا تڑنگا چوڑی چھاتی والا ڈاکو بھی تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ڈھاٹا نہیں باندھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور وحشت خور نظر آ رہی تھیں۔ سارے مسافروں کو گن پوائنٹ پر کھڑا کر کے انہوں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت روپے تھے وہ ان خبیثوں نے لے لیے۔ اچانک
सरगना डाकू, जो लोगों के कहने के मुताबिक दिलेर सिंह था, मुझे देखकर बुरी तरह ठिठका। फिर दूसरे ही लम्हे इसकी बड़ी वहशी और खूंखार आंखों में एक चमक उभरी और वो घोड़े से उतरकर बगौर मेरे चेहरे की तरफ घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ा। ओए, तू तो मेरे भाई का कातिल! वाह गुरु वाह! आज तो अपने जानी दुश्मन को सामने देखकर मेरा सीना ठंडा हो गया। मैं हैरान परेशान इसका मुंह तकने लगा। इसने मुझे गिरबान से पकड़ लिया। अब मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, मगर नहीं, मौत तो तेरे लिए बहुत छोटी सजा होगी। मैं तुझे इतनी अजियत दूंगा कि तू मुझसे रहम की सूरत में मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा, सिर्फ मौत। फिर वो अपने साथी डाकुओं से तहकमाना बोला, इस कुत्ते को ले चलो डेरे पर। मैं दाद फरियाद करता रह गया, मगर इसके साथियों ने मुझे दबोच कर एक घोड़े पर बिठा लिया और फिर दूर जंगल की तरफ रवाना हो गए। इनका डेरा एक जंगल में था। ये इनकी खुफिया कमीनगाह थी। जंगल के आसपास सरबफलक पहाड़ियां थी। मुझे एक झोंपड़े में ला पटखा गया। डाकू दिलेर सिंह अपनी खौफनाक नजरों से मुझे घूरता हुआ बोला, बोल कुत्ते, अब तेरा क्या हशर करूं? तूने मेरे सोने भाई जाबिर सिंह को कत्ल करने की जुर्रत कैसे की थी? ये कहकर इसने गुस्से से मेरी थोड़ी पर जोरदार मुक्का रसीद किया। मैं कई कदम लड़खड़ाता हुआ दूर जा पड़ा। मेरा निचला होंठ फट गया था। मैं अपने ही लहू का मजा चखने पर मजबूर हो गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर इससे कहीं ज्यादा मैं परेशान और हैरान था। मुझे ये समझने में जरा देर न लगी कि इस बदबख्त डाकू दिलेर सिंह को मेरी तरफ से शदीद गलतफहमी हुई है। अब मैं भी खामोश न रह सका और हिम्मत करके इससे बोला, दिलेर सिंह, वो मैं नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैंने तो आज तक तुम्हारा नाम नहीं सुना और ना ही तुम्हारे भाई को देखा है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। गलतफहमी, और वो भी डाकू दिलेर सिंह को। वो गुर्राते हुए बोला, डाकू दिलेर सिंह ने आज तक अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भुलाया। मेरे भाई सोनार के कत्ल में जो लोग शरीक हैं, मैं इन सब को चुन चुन कर मौत की नींद सुला चुका हूँ, मगर तुम्हारी मुझे ज्यादा तलाश थी, क्योंकि मेरे भाई सोनार के कातिल की असल मंसूबाबंदी तुमने की थी। अब तो मैं इसकी बात पर मजीद परेशान हो गया। मैं इसे अपनी असलियत भी नहीं बता सकता था और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने अपने हवासों को यकजा किया और तेजी से सोचने लगा कि आखिर इस खूनी लुटेरे को किस तरह इस बात का यकीन दिलाऊं कि मैं वो नहीं हूं जो ये मुझे समझ रहा है। तब अचानक मेरे जहन में एक ख्याल उभरा और मैं इससे बोला, देखो दिलेर सिंह, मुझे अब इस बात का पूरा यकीन होने लगा है कि इत्तफाक से मेरी सूरत तुम्हारे भाई सोनार सिंह के कातिल से मिलती जुलती है, इसलिए तुम्हें मेरी तरफ से यह गलतफहमी हुई है। क्या तुम मुझे उसका नाम बताओगे? रमेश कुमार, वो बोला। कहाँ रहता है वो और क्या करता है? वो पुलिस इंस्पेक्टर है और इधर ही अनूपगढ़ में रहता है, इसने बताया। मैंने सुकून की सांस ली और इससे कहा, बस तो मसला हल हो गया। तुम अनूपगढ़ से इसका पता बआसानी चला सकते हो, फिर तुम्हें खुद ही मेरी बात का यकीन हो जाएगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कैद में हूँ। मैंने कहा तो डाकू दिलेर सिंह की आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई और फिर दूसरे ही लम्हे वो दुरुस्त लहजे में बोला, ठीक है, मैं ये भी कर लूंगा। अगर तेरी बात झूठी निकली तो याद रखना, मैं तेरा बहुत बुरा हशर करूंगा। इसके बाद इसने अपने दो साथियों को उसी वक्त अनूपगढ़ रवाना कर दिया। बाद में मुझे पता चला इंस्पेक्टर रमेश, जो मेरा हमशक्ल था, इसने डाकू दिलेर सिंह के ग्रोह का कला कमा करने की कसम खा रखी थी और इसने कई बार इसके ग्रोह को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। इसके कई करीबी साथियों को इसके भाई सोनार सिंह समेत हलाक कर डाला था। इंस्पेक्टर रमेश कुमार अपने बीवी बच्चों के साथ अनूपगढ़ में ही रहता था। वहाँ पुलिस का हमा वक्त बड़ा सख्त पहरा होता था। मेरी बात पर किसी हद तक भरोसा करने की इसके पास ये वजह भी थी कि इंस्पेक्टर रमेश कभी भी यूं बगैर सिक्योरिटी के आम मुसाफिरों की तरह बस में सफर नहीं करता। बाहर तौर एक घंटे के अंदर अंदर इसके आदमियों ने आकर मेरी बात की तस्दीक कर दी और अपने सरगना डाकू दिलेर सिंह को बताया कि इंस्पेक्टर रमेश इस वक्त अपनी रिहाइशगाह में मौजूद है और वहाँ हस्बे मामूल पुलिस का सख्त पहरा था। मैंने भी सुकून की सांस ली, मगर डाकू दिलेर सिंह उलझन आमेज सोच में गर्क हो गया। मैंने इससे जाने की दरख्वास्त की तो वो दुरुस्त लहजे में बोला, हरगिज नहीं, तूने हमारा ठिकाना देख लिया है। तू हमारे खिलाफ पुलिस के लिए जासूसी भी कर सकता है, लिहाजा अब तुझे जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरनाक होगा। तेरी बदकिस्मती है कि तेरी शक्ल मेरे भाई के कातिल से मिलती है और मुझे अपने भाई के कातिल की सूरत से इतनी नफरत है कि अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ सकता, लिहाजा अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर इस कमीने सफाक खूनी ने अपनी राइफल की नाल का रुख मेरे सीने की तरफ कर दिया। मेरे पूरे वजूद में चूंटियां रेंगने लगी। झोंपड़े में इस वक्त डाकू दिलेर सिंह के अलावा इसके सिर्फ 4 साथी खड़े थे। अब हाथ पैर चलाने का वक्त आ गया था, क्योंकि मैं एक खूनी लुटेरे के हाथों यूं बेमौत मरना नहीं चाहता था। लिहाजा जैसे ही इसने मुझ पर अपनी राइफल तानी,
میں نے چھلاوے کی طرح فضا میں ایک جست بھری۔ اس وقت ڈاکو دلیر سنگھ کی رائفل گرجی، مگر میں اس کی فائرنگ پوائنٹ سے نکل چکا تھا اور سیدھا بجلی کی طرح اس کے سر پر ٹوٹا۔ وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں سے رائفل اچک لی اور زمین پر پاؤں ٹکاتے ہی میں نے چاروں ساتھیوں کی طرف رائفل کا رخ کر کے لبلبی دبا دی۔ میری رائفل زور سے گرجی اور وہ چاروں ڈاکو دلخراش چیخے مارتے زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ ڈاکو دلیر سنگھ کو میں ابھی صرف گن پوائنٹ پر ہی رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے تو حیرت کی پرچھائی نمودار ہوئی، شاید اسے مجھ سے اتنی پھرتی اور بہادری کی توقع نہ تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ میں نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کی کنپٹی سے نال چپکا دی اور غرا کر بولا، خبردار دلیر سنگھ، کسی قسم کی دلیری دکھانے کی کوشش کی تو تیرا بھیجا اڑا دوں گا۔ اسی اثنا میں گولیوں کی آوازیں سن کر اس کے دوسرے ڈاکو ساتھی بھی اندر آ گئے تھے۔ خبردار کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ تمہارے سردار کو ہلاک کر ڈالوں گا، اپنے ہتھیار پھینک دو، میں نے انہیں گھورتے ہوئے خوفناک غراہٹ سے کہا۔ وہ کبھی اپنے سردار کو دیکھتے تو کبھی مجھے، مگر انہوں نے ابھی تک میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی۔ میں نے ڈاکو دلیر سنگھ سے درست لہجے میں کہا، دلیر سنگھ، میں نے تو سر پر کفن باندھا ہوا ہی ہے، اپنے ساتھیوں سے حکم دو کہ ہتھیار پھینک دے، میں یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ چونکہ دلیر سنگھ پر میرے خون رنگ لہجے کی ہیبت سوار ہو گئی تھی اور پھر اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو ہتھیار پھینکنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد میں ڈاکو دلیر سنگھ کو گن پوائنٹ پر جھونپڑی کے باہر لے آیا، پھر نہایت ہوشیاری کے ساتھ ڈاکو دلیر سنگھ کو گن پوائنٹ پر لیے اس طرف بڑھا جدھر بہت سارے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے ڈاکو دلیر سنگھ کو گھوڑے پر سوار ہونے کا حکم دیا اور اس کے سوار ہوتے ہی خود بھی اس کے پیچھے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کی لگام ڈاکو دلیر سنگھ نے تھامی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے اگلے حکم کے مطابق ڈاکو دلیر سنگھ نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ ہم نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچانک ایک موقع پر ڈاکو دلیر سنگھ نے نہ جانے کیا حرکت کی کہ گھوڑا دوڑتے دوڑتے رکا اور پھر زور سے ہنہناتے ہوئے الٹا ہو گیا۔ میں اس کی چالاکی نہ سمجھ سکا اور میرا توازن بگڑ گیا۔ میرے گرتے ہی دلیر سنگھ نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی، وہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ میری ان خون آشام لٹیروں سے جان چھوٹ گئی۔ میں اب ویران اور سنسان جنگل میں تنہا کھڑا تھا۔ رائفل میرے پاس تھی۔ ڈاکوؤں کے دوبارہ پلٹنے کے ڈر سے میں ایک بل کھاتے ہوئے کچے راستے پر ہو گیا۔ آگے آبادی نظر آ رہی تھی، یہ انوپ گڑھ تھا۔ ایک چوکیدار کی مجھ پر نگاہ پڑی اور پھر وہ یکدم مؤدب ہو کر حیرت سے بولا، رمیش صاحب آپ تو۔ میں پہلے تو چونکا، پھر میں سمجھ گیا کہ وہ بھی مجھے علاقے کا تھانے دار رمیش ہی سمجھ رہا ہے۔ میں نے یہی بہتر جانا کہ اس پر یہی ظاہر کروں کہ میں انسپکٹر رمیش ہوں۔ گویا انسپکٹر رمیش اس علاقے میں خاصا مشہور تھا۔ صاحب جی، آپ ضرور اس مورخ ڈاکو دلیر سنگھ کے پیچھے ہی گئے ہوں گے، مگر آپ کی پولیس اہلکار نظر نہیں آ رہے، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ بابا، میں نے ڈاکو دلیر سنگھ کا خفیہ کمینگاہ کا پتہ چلا لیا ہے، تم ایک کام کرو گے؟ میں نے کسی خیال کے تحت اس سے کہا تو وہ فوراً عاجزی سے بولا، ہاں ہاں تھانے دار صاحب حکم کرو۔ دیکھو اس وقت جوش اور پریشانی میں میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں نے تھوڑی سی چڑھا بھی رکھی ہے، تم مجھے میری رہائش گاہ تک لے جا سکتے ہو؟ میری بات پر پہلے وہ حیران ہوا اور پھر بولا، ہاں ہاں صاحب آؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ دور کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔